بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم میں بھی نشان عبرت ہے، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ قوم نوح بھی کون تھے؟ فاسق تھے۔ اور قرآن نے فاسق کو مومن کے مقابلے میں رکھا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا وہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی جو فاسق ہے؟ اور میں مذاق سے کہا کرتا ہوں کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کر لیا، یہ اتنا فاسق ہے لیکن مومن بھی ہے، کیونکہ ہر مسلک نے یوں کر لیا، کیونکہ فرقہ ہمارے والا ہے لہذا یہ مومن ہے، چاہے ایک بھی اللہ کی حد نہ چھوڑی ہو، کراس کر گیا، لیکن ہے مومن کیونکہ ہمیں چندہ دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم بھی نشان عبرت ہے، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، توجہ کریں، اور آسمان کو ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ قوت سے بنایا، اس لیے کہ مراد قوت ہے، لیکن لفظ کون سا ہے؟ ہاتھ۔ اب توجہ فرمائیں، قرآن میں اللہ کا ایک ہاتھ یہ والا لفظ بھی آیا، ید اللہ، اللہ کے دو ہاتھ۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس نے تجھے روکا، کون سی چیز رکاوٹ بنی کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا؟ اور یہاں پر ہے بِأَيْدٍ، یہ جمع ہے، تین یا تین سے زیادہ۔ تو بھائی ایک ہاتھ ہے اللہ کا، یا دو ہیں یا تین ہے؟ اس سے مراد خدا کی قدرت۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہاتھ کس لیے کہا؟ کیونکہ دیکھیں ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کام میں مجھے اس کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا ہاتھ کٹا ہوا وہاں پڑا تھا کہ ہاتھ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ کراچی ہو کہے مجھے نا، وہ کہیں اور بیٹھا ہو، مطلب لاہور بیٹھا ہو کہے نا مجھے اس کا ہاتھ لگ رہا ہے اس کام میں، وہ تو کراچی بیٹھا اس کا ہاتھ کہاں؟ ہاتھ نہیں آ گیا، یعنی اس کی بیک پر وہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، اور جو مولا کائنات کو ید اللہ کہتے ہیں یہ مجازی معنی ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہاتھوں پر مشتمل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ فلان ہے۔ اور پھر وہ بیہودہ ترین بات، کل رات کو میں نے پھر وہ کلپ سنا کہ ید اللہ مولا علی، عین اللہ مولا علی، فلان مولا علی، تو جب ٹکڑوں میں علی کو اللہ مان رہے ہو تو پھر اکٹھا علی کو اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اور نیچے بیہودہ لغویہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں علی اللہ علی اللہ، دین سے خارج۔ دیکھیں یہ سزا ہے اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے، یہ آگے سورہ آ جائے گی، سورہ صف، سورہ جمعہ سے پہلے وہاں حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں کہا گیا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ بھائی تم قرآن پڑھو، تم نہج البلاغہ پڑھو، تم صحیفہ کاملہ پڑھو، وہ پڑھ کے دیکھو اور یوں نہ ناچو۔ آپ نے سنا اہل بیت اطہار کی محفل میں یوں ناچتے ہو کھڑے ہو کے، رسول اللہ نے خطبہ دیا ہو آگے ناچ رہے ہو کھڑے ہو کر، شباہت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھے کوئی پیچھے ایک گروپ بیٹھ کے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا ہے اٹھنے میں تو کہتا ہے کہ جو حلالی ہوگا وہ اٹھ کے نعرہ مارے گا، چلو جی، وہ بیچارے مجبوراً ایموشنل بلیک میل ہو کر اور اپنے آپ کو حلال زیادہ کرنے کے لیے۔ یہ دین اس طرح، یہ روش قرآن نے بتائی ہے، اہل بیت اطہار کی یہ روش بتائی گئی ہے۔ اور آسمان کو ہم، یہاں پہ لفظ ہے بِأَيْدٍ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے، مراد کیا ہے؟ قدرت ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی طرح کوئی چیز نہیں۔ تم سمجھو ہاتھ سے تمہارے ذہن میں یہ تصور آئے، تصور تم نہیں کر سکتے اللہ کو، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وہ تصور میں نہیں آتا۔ محدود تم ہو اور وہ لامحدود ہے، اور محدود چیز کے اندر لامحدود نہیں سماتا، اس کو اتنا ہی پہچانا جا سکتا ہے جتنا اس نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اور اس نے کہہ دیا کہ اگر کچھ مجھے تصور کرنا چاہو گے میں کیا ہوں، لیس کمثلہ شیء،
اس کی طرح کوئی چیز، اس کی مثل کوئی چیز ہرگز نہیں ہے. اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. یہ بڑی ایک بات ہے. اور جو لفظ ہے عربک کے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں مسلسل. اور آج ہمیں بتایا گیا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے پھیل رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنایا اس آسمان کو، یعنی جو اس کائنات کی لمٹ ہے، اور ہم اس کو مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں. اس زمانے میں کوئی آلہ نہیں تھا. یہ ابھی پچھلی صدی میں جو انفلیشن کہ یہ کائنات جیسے غبارے میں پھونک بھری جائے تو انفلیٹ کرتا ہے، وہ پھیلتا رہتا ہے، اس طرح یہ کائنات پھیل رہی ہے. یہ گزشتہ صدی کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس جو مختلف آرٹیکلز وغیرہ آپ نے پڑھے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ ہم جس دن آسمان کو لپیٹیں گے، جیسے تم وہ لکھ کر چیز کو لپیٹتے ہو، زمانے میں خط لکھ کر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا موویز وغیرہ میں کہ کیسے پرانے وہ لیٹر لپیٹ دیے جاتے تھے. انہی کی محسوس، جو ان کو محسوس ہو، سمجھ میں آئے، اس مثال میں ان الفاظ میں اللہ نے فرمایا ہے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح تم اس خط کو لکھ کر لپیٹ دیتے ہو. اور پھر آگے وضاحت کی ہے جس طرح ہم نے شروع کیا تھا اسی طرح ہم پلٹا دیں گے. یعنی جو جس طرح خلقت کا آغاز ہوا تھا سب لپیٹ دیں گے ہم. اور یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے، آپ سرچ کریں جا کر، اس میں گوگل وغیرہ میں، ایک بگ بینگ ہے اور ایک ہے دا بگ کرنچ. اور بگ کرنچ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا سائنٹسٹ، ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات ایکسپینڈ کرنا رکے گی، اور جب یہ رکے گی تو یہ تیزی کے ساتھ دوبارہ کانٹریکٹ، جیسے غبارے میں سے وہ ہوا نکال دو تو وہ دوبارہ کیا ہو جاتا ہے، سمٹتا ہے. جیسے ہم نے خلقت کا کما بدأنا اول خلق، جیسے ہم نے پہلی خلقت کو شروع کیا تھا، نعیدہ، ہم دوبارہ پلٹا دیں. وعدن علینا حقا، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم پر وعدہ ہے اور یہ برحق ہے. انا کنا فاعلین، یقیناً ہم یہ کر کے چھوڑیں گے، یقیناً ہم یہ کر کے چھوڑیں گے. اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے، قوت سے بنایا اور یقیناً ہم وسعت دیے جا رہے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.